الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الله تعالى وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بہار عالم حسنش دل و جاں تازمی دارد برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب مانارا. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرا کشاہ نرازی نہ صاحب کشاف. اللهم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی تکمیل کی رات ہے. قرآن شریف خیر و عافیت سے جمہور امت کے متفق موقف کے مطابق رمضان شریف کی اعلیٰ سنتیں 3 ہیں. ایک 20 رکعت تراویح پڑھنا اور دوسری سنت 20 رکعت تراویح میں قرآن شریف مکمل کرنا، اور تیسری سنت رمضان کی راتوں کو جاگنا اور سحری کے وقت بہت زیادہ استغفار کرنا. وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ کامل مومن اس لیے ہے کہ سحری کے وقت استغفار میں لگے رہتے. دعا، ذکر، تسبیح سب استغفار ہے. اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو قیامت تک محفوظ کیا ہے. ہدایت کے 2 سرچشمے تھے. ایک پیغمبر کی ذات ستود صفات، اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت سے اس کو اٹھا لیا اور فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. حضرت آپ کا ہمیشہ رہنا ضروری نہیں ہے، ہمارے وعدے دین کے بارے میں آپ کے بعد بھی رہیں گے. یعنی ایک قسم کی اجازت دے دی کہ آپ کا سفر آخرت یقینی. اور قرآن شریف کا جب نمبر آیا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل بھی کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کی جان نثار جماعت سامنے تھی تو یہ سمجھنا تو بہت آسان تھا، لیکن لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ قیامت تک تو اس جیسے لوگ نہیں ہوں گے. فتنوں کے بیانات بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے
امت مسلمہ کی ایک جماعت علماء اور طلباء اور حفاظ کو کمر بستہ کیا ہے. جیسے بھی حالات ہو اور جتنی بھی دنیا پر آشوب ہو اور دنگا فساد ہو، لیکن اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. آج اس صدی میں گزشتہ صدی سے حفاظ زیادہ ہے. گزشتہ صدی کے حفاظ اس سے پہلے والے صدی سے زیادہ ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ خیر قیامت تک تکمیل کو پہنچے گی، اور اس امت کی مثال اس بارش کی ہے، پتہ نہیں کہ پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے. آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ تمام بارش میں، یعنی وہی کے برسات میں، اللہ تعالیٰ امت کے لیے خیر و عافیت ڈالے. عزیر علیہ السلام جب 100 سال بعد زندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں عزیر پیغمبر ہوں بنی اسرائیل کا، تو لوگوں نے کہا وہ تو 100 سال پہلے سفر میں مر چکا ہے، آپ کہاں سے عزیر آئے؟ انہوں نے کہا اس کی کوئی علامت تھی؟ کہا پیغمبر کو آسمانی کتاب یاد ہوتی تھی. تو عزیر نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میں توریت سناتا ہوں آپ. اور جب توریت سنائی تو بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا، کیونکہ غیر نبی جو تھا وہ آسمانی کتاب یاد نہیں کر سکتا، اور نبی آتے رہتے تھے تو کام آسان تھا. ہمارے پیغمبر پر تو ہر طرح نبوت ختم کر دی گئی، اور آپ کو تاج ختم نبوت کا سر پر سجایا گیا، اور اعلان ہوا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آپ نے طویل حدیث میں کہا ہے انبیاء اور میری مثال اس عبارت کی ہے جو بہت حسین جمیل بنی ہو، اور سب لوگ اسے دیکھتے اور خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک جگہ جو بہت ضروری ہے وہاں سے ایک اینٹ رہ گئی ہے، ایک بلاک ہونا چاہیے تو نہیں لگایا ہے. ہر شخص کہتا ہے اوہو، جب تک یہ بلاک نہیں ہے یہ عمارت پوری نہیں ہے، جب تک یہ اینٹ نہیں لگائی گئی یہ جگہ تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. آپ نے کہا انا تلک اللبنہ، وہ اینٹ اور خشت میں ہوں. میں آیا اور نبوت کی عمارات ہر طرح کامل و اکمل ہو گئے. محدثین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بمانے مختم، کامل و مکمل کے ہیں، کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت اور اسلامی تعلیمات کو مکمل فرمایا. اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن شریف یاد ہے. محمد انور شاہ کی بڑی بہن ہے، وہ خواتین کی رہنما اور سرپرست ہے، اور اس نے بھی بہت اچھا یاد کیا ہے الحمدللہ. تمام علوم سے بھی فاضل ہے اور قرآن مجید کی بھی زبردست حافظ ہے، یہاں تک کہ محمد انور شاہ کو وہ اکثر صحیح کرتی ہے، سنبھالتی ہے الحمدللہ. اور ایسی ایسی بچیاں میں نے دیکھی کہ میں خود دنگ رہ گیا کہ یا اللہ یہ کس انداز سے اس کو قرآن حفظ. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک شاگرد لے کے آیا گود میں، اور اس سے میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو نہیں بتایا. اور باپ نے اس کو کہا کہ حضرت کو سورت تو سناؤ. تو وہ باپ کو دیکھتی رہی، تو باپ نے ایک سورت شروع سے پڑھنا شروع کیا تو شروع ہو گئی. تو میں نے کہا بس کرو. کہا اس کو بس کرنا نہیں آتا، جب سورت ختم ہوگی تب خاموش ہو. کہ بس کرنا نہیں جانتی. اب جہاں سورت جا کے رک گئی وہاں چپ ہو گئی. اب یہ تماشا تو دیکھا. ہمارے یہاں ایک قاری صاحب تھا، اس کے گلے میں کوئی قدرتی تکلیف تھی اور کھانا بہت تکلیف سے کھاتا تھا، 2-3 گھنٹے لگاتا تھا، چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا تھا ایسا جیسے چڑیا کھایا. علیحدہ بیٹھاتے تھے. خیر میں قرآن شریف پڑھتا تھا، سننے کا قرآن تھا. یا خدا ہے، اپنے قرآن کے لیے بیماریاں ہٹا لیتا ہے. یہ عزیزم محمد انور شاہ بھی اس سال کچھ گھبرائے ہوا تھا، اور ہم سب پورا گھرانہ پریشان تھا.
کیونکہ سال بھر بخاری شریف ترمذی دور حدیث کرتا تھا تو عبارتیں تو پڑھتا تھا، لیکن اکثر پریشان ہوتا تھا گلے سے. اوپر سے رمضان شریف آیا اور اس نے کہا کہ بس اب میں دور شروع کرتا ہوں. میں عمرے کے لیے روانہ ہوا. میں نے ہر شوط کے اول و آخر اور ہر قدم پر یہی دعا کی کہ یا اللہ یہ عظیم نعمت پرائی نہ ہو جائے، اور خدایا اس معصوم بچے کے گلے کی یہ آفت دور فرما دے. وہاں سے اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا میرا گلا اب بہتر ہے. اور یقین کرو کہ جیسے جیسے یہ پڑھتا گیا اور اس نے دور کیا، ایک مہمان آیا تو اس سے ملنے آیا تو مجھے کہا ایک قرآن مجید مکمل ہو گیا. رمضان سے کافی دن پہلے حفظ کا ایک دور مکمل ہو گیا. تراویح سے پہلے حافظ کئی دور کرتے ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے. ہزاروں کے سامنے مصلی پہ چڑھ کے سینکڑوں حفاظ اعلیٰ ترین پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ہمت دارت خاص اللہ ایمان و ہمت عطا کرتا ہے. تو معجزات ہی معجزات ہیں. مجھے پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں اپنے بیماری کا احساس نہ ہو. ممبر پر بیٹھا ہوں، مقدس مہینہ اعتکاف کا ماحول ہے، قرآن مجید مکمل ہوا ہے، مقدس استجاب کی گھڑی ہے. جس دن سے تفسیر شروع ہو اور جس دن ختم ہوئی اس درمیان میں بیماری یاد نہیں آئی، یاد ہی نہیں آئی. ساری بیماریاں کھینچ کے اٹھا لی. صحیح کہا ہے قرآن نے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بہت عقل مند لوگ ہیں وہ جو مشکلات کے حل کے لیے، خیر و برکت کے حاصل کرنے کے لیے، اولاد کے نیک بنانے کے لیے، بیماریوں کے چھٹانے کے لیے، دشمنوں کو پسپا کرنے کے لیے، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے اعمال اور انجام ٹھیک کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہیں. قرآن خوانیاں کرا بہت بڑا کام ہے. حقیقت یہ ہے کہ اتنا بڑا کام ہے، کسی کی عقل زیادہ ہو تو صبح و شام قرآن شریف پڑھے گا، صبح و شام. ہم تو پانچوں نمازیں میں اس لیے پڑھاتا ہوں، صرف اس لیے کہ ایک تو نماز بہت بڑی عبادت ہے، ایمان کے بعد اچھی طرح ہو جائے، اور امام کی نماز بہترین نماز ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ نمازوں میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. یقین کر لو کہ 40 سال اس مصلی پر امامت کے ہو رہا ہے، پورا 40 سنہ، اور 40 سال میں مجھے امامت کے ساتھ قرآن شریف یاد ہو گیا. کتنے کام ہم کرتے، پورا سال بخاری پڑھاتے، پوری دنیا کے علماء و طلباء آتے، ترمذی شریف پڑھاتے، مشکل سے مشکل سوال کا فتویٰ ہم جواب دیتے. جب تک میرے دستخط نہ ہو فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے فضل سے ایک دفعہ جو یہاں سے نکلا ہے واپس کسی نے مجال نہیں کہ اس کا جواب دیں گے. تمام علماء محبت کرتے، بہت توجہ و شفقت سے اس کو دل سے مانتے، اور یہاں کی تحریر کے سامنے اپنی رائے بدل دیتے ہیں. اس لیے کہ کوشش بہت زیادہ ہے. جب تک 100% میں مطمئن نہ ہوں، مجال نہیں کہ فتویٰ شائع ہو جائے، بھلے 2 مہینے گزر جائے اس کے جواب شائع کرنے میں. وہ جو آپ کہتے رہتے ہیں نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو، وہ ترازو ہم نے دارالفتہ میں بھی لگایا، دفتر میں بھی لگایا، گیٹ پر بھی لگایا. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں تو ہم سب تول ترازو سے. دارالحدیث میں بھی ہے، اور ہر جگہ اس کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا دین ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ بیان ہو. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے. ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امت کے اعمال پیش کیا جائے، سب سے اعلیٰ اور بہترین عمل مجھے یہ نظر آیا کہ ایک درخت کی شاخ راستے میں جھک گئی تھی اور سب لوگ تکلیف سے گزرتے تھے، سر جھکانا پڑتا، ٹوپی پستی، آنکھوں میں چبھتی وہ ٹہنی. ایک غیرتی آدمی آیا، اس نے اس ٹہنی کو ہٹایا. علماء نے لکھا بلاک ہٹانا، گندا پانی روکنا، کانٹے دور کرنا، اماطۃ الاذی عن الطریق، سررسا چیز راستے سے دور کرنا، یہ ایمان کا 77واں حصہ ہے. اور آپ نے فرمایا، اس سے میں نے مسلم شریف میں ہے، فرمایا ایک شخص کو میں نے دیکھا کبھی ادھر دوڑ رہا ہے جنت میں، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، پتہ نہیں کرکٹ کھیل رہا تھا کیا کر رہا تھا.
کان یتقلب فی الجنہ، ادھر ادھر دوڑ رہا ہے. کہا جبریل سے پوچھے یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ صرف ایک ٹہنی راستے سے ہٹانے سے آیا ہے. بس یہی نیکی تھی کہ اس نے کہا جیسے میرے سر میں چھپ گیا، اب مجھے تکلیف ہوئی، کوشش کی، اب کوشش ہر طرح ہے. کسی کے درخت کی ٹہنی ہے وہ لڑنے آئے گا، درخت کی ٹہنی توڑ رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، حدیث سنانی ہے، ہاتھ جوڑنے ہیں، پیسے دینے کہ آپ یہ لے رہے ہم سے جرمانہ مگر ہٹانے دیں، آپ کی تو جنت ہے. اس میں جنت کے لیے تو بہت کچھ کام کیے جاتے ہیں. ضرورت کیا ہے چھوٹے ننوں کو آگے بھیجنے کی. اور فرمائے کہ مجھے امت کی گناہ پیش کیے گئے. وہ جس حدیث میں فرمایا نا کہ سب سے پسندیدہ عمل مجھے یہ دیکھنے میں آیا، اس حدیث میں یہ ہے کہ مجھے امت کے حسنات اور نیکیاں بھی پیش کی گئی. تو وہ تو یہ تھا کہ ذرا سا چیز کو راستے سے ہٹایا، اور پھر فرمایا کہ امت کے گناہ پیش کیے گئے. سب سے قبیح گناہ، سب سے غلیظ گناہ، بہت ہی زیادہ شرم کی بات. نسی آیتن فحفظھا، ایک آیت یاد تھی اب یاد نہیں. یہ جو ہمارے خادم وغیرہ ہیں، ناظم ادھر ادھر، ان میں بہت لڑکے حفاظ ہیں. وہ موٹے اتنے ہو گئے، چوڑے چکلے ہو گئے کہ اب ان سے پڑھا نہیں جا رہا. میں ان کو کہتا ہوں کہ ماں باپ نے تمہیں علم کے لیے بھیجا تھا. میں تمہارا شکر گزار ہوں، تمہارا دعا گو ہوں کہ تم نے اپنی جوانی میرے پیروں میں قربان کی اور اپنے مادری علمی احسن العلوم کی خدمت کرتے ہو. اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی عزت دے، مگر عزت کی جو روح ہے وہ قرآن ہے، اس کو پکڑے رکھو، اس کو پکڑے رکھو. ان کے لیے بھی میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی کریں، محمد انور شاہ بھی کرے کہ وہ سب کے سب دوبارہ حافظ رہے اور قرآن شریف خوب یاد کرے، یہاں تک کہ پڑھنے کے قابل ہو جائے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ابھی جو تفسیر کے مہمان آئے تھے طلباء علماء، 80 حفاظ، انہوں نے 80 ختمات تراویح میں کی. آپ اندازہ لگائیں، ایک ریکارڈ معاملہ ہے کہ ایک ادارے میں 90 کمروں کے اندر 80 حفاظ نے. جگہ میں دینا مشکل ہو گیا ان کو، 2 3 4 ساتھیوں کو کھڑے کیے پیچھے تاکہ حفظ بھول نہ جائے. یہ ایک ایسا زبردست کام ہے کہ ایک دفعہ جب مصلی سے اتر گیا تو دوبارہ چڑھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، ہمارے خادموں کو، ناظموں کو، احباب کو حلقہ درس میں اور حاضرین میں جتنے حفاظ ہیں جو بھول بیٹھتے ہیں، اللہ انہیں بھی دوبارہ، کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں بہت بری بات میں نے دیکھی امت کی، ایک آیت یاد تھی اور اب بالکل بھول گیا اس کو. بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ علماء دین کہتے ہیں کہ اس کو بھولنا نہیں کہتے کہ نماز میں پڑھتے ہوئے غلطی آ گئی. بھولنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میرے ذمہ یہ کام تھا، یہ بھولنا ہے. بھولتے تو رہتے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ حافظ بھولتے تھے. مولانا احتشام الحق مرحوم میں حرم میں قرآن شریف یاد کرتے تھے، 4 یاد کرتے تھے، پھر 4 رکعت میں پڑھتے تھے. وہ کہتے واللہ بصیر بما تعملون، پیچھے سے حاجی نذیر کہتے یعملون، کہتے واللہ خبیر، کہتے واللہ بصیر. تو قاری فتح محمد نے کہا مولانا احتشام الحق رمضان میں تراویح کے دوران قرآن شریف یاد کر رہا ہے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے الی الموت، جب تک حضرت حیات تھے اور تراویح خود پڑھائی اور ہمیشہ قرآن شریف سناتے تھے. یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے. علماء دیوبند کے سرخیل 1935 میں حضرت شیخ الاسلام سے دور حدیث کیا اور بہت ہی اعلیٰ خطیب، مخالف و موافق، ان کی خطابت کا لوحہ تسلیم کرتے تھے. ان جیسے خطیب ان کے زمانے میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے علاوہ کوئی نہیں تھا. بہت گن گرج کے خطیب تھے، بہت قادر الکلام تھے، اور جو بات وہ کرتے تھے اس انداز میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا. تو یہ شرف بھی اللہ نے ان کو دیا کہ حافظ قرآن تھے. اللہ اکبر. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی
ہم نے سنا ہے، اگرچہ وہ زیرگل میاں صاحب نہیں مانتے تھے، لیکن سنا یہی ہے استادوں سے اور بزرگوں سے کہ ان کے استاد اور شیخ حضرت شیخ الہند جب انگریزوں نے مکہ سے گرفتار کر کے آزادی ہند کے جرم میں مالٹا منتقل کیا، اور مالٹا کے دشت اور بیابان جیل گزارتے تھے کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ انگریز ہندوستان سے چلا جائے اور انگریز کو یہاں ہندوستان میں حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ شیخ الہند اس جماعت کے بڑے تھے۔ تو جیل گزرتی رہی، اچانک رمضان شریف آنے لگا تو حضرت شیخ الہند بہت غمگین تھے۔ حضرت مدنی نے پوچھا حضرت کیوں؟ حضرت مدنی شاگرد ہے اور ان کی وارنٹ نہیں تھی، انہوں نے چال لڑی اور اپنے آپ کو گرفتار کروایا تاکہ استاذ اکیلے نہ ہو۔ اور کہا آپ دعا فرمائیں حافظ آ جائے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ جزیرے میں صرف ہم ہیں اور 2-4 انگریز نے ہماری نگرانی کے لیے کھڑے، کون آئے گا؟ میں نے کبھی زندگی میں بغیر حفظ کے تراویح نہیں پڑھی۔ کہتے حضرت مدنی سحری سے لے کے عصر تک یاد کرتے تھے اور عصر کے بعد مغرب تک مولانا زرگل کو سناتے تھے اور تراویح میں پھر سناتے تھے۔ 30 روزے اس سال پورے ہوئے، 30 پارے مکمل ہو۔ کیسے لوگ اپنے استاذ کو اس کا رسو بھی پورا کر دیا۔ اور اورنگزیب بادشاہ جب ان کے بچوں کا حفظ پورا ہوا اور اپنے باپ شاہ جہان کو کہا کہ آپ کے پوتوں کا ختم قرآن ہے، آپ آ جائیں، اور کہا میں کیوں آؤں؟ حدیث شریف میں ہے کہ حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، دادا و دادی کا ذکر کہیں نہیں۔ اس دن بھی میں بے عزت ہوں گا اور آج بھی بے عزت ہوں۔ بادشاہت تو آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ تو اورنگزیب نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ حیدرآباد دکن کے صوبیدار تھے، اس وقت گورنر کو صوبیدار کہتے تھے۔ 6 مہینے جب پورے ہوئے تو اورنگزیب نے شاہ جہان کو کہا کہ اب آپ کے بیٹے کے حفظ کی تقریب ہے۔ گورنری اور وہ بھی حیدرآباد دکن جیسے علاقوں کی، اور مغلیہ سلطنت کا دور عروج تھا، کتنی مصروفیات کی زندگی ہے، اور شہزادہ ہے اور اس کے ساتھ قرآن شریف یاد کیا۔ رمضان شریف سے 10 دن پہلے جامع مسجد دہلی میں فروکش ہو جاتے معتکف، اور غارت اور فوج کھڑی کر دیتے تھے، صرف مولوی اور طالب آئے اور لوگ نہ آئے۔ اور سال کے 11 مہینے، 10 مہینے اور 20 دن میں ہندوستان کی خدمت کروں گا، 40 دن مجھے میرے نفس کی صفائی کے لیے چھوڑے۔ اور اس دوران قرآن شریف لکھتے تھے، 40 دن میں ایک قرآن۔ اور اللہ جانے کہ یہ بقیہ کہاں لکھے، کیونکہ جو نسخہ میرے پاس ہے اس کے آخری صفحے پر کہتے ہیں اس گناہگار ہاتھوں سے اب تک 300 قرآن اللہ نے لکھوائے سونے کی روشنائی سے۔ اب پوری دنیا کے زرگر کہتے ہیں ہم کو سونے کی سیاہی بنانی نہیں آتی، کئی کتابیں ہمارے پاس لکھنا چاہتے ہیں، زرگران کہتے ہیں ہم کو سیاہی بنانی نہیں آتی۔ وہاں عام سی بات تھی، سونے کی روشنائی سے لکھا ہے۔ کبھی زیارت کرا دوں گا، ایسے چمک رہی آیتیں، اور آج بھی سارے صفحات سونے کے بنے ہوئے، کاماز اور سب چیزیں سب سونے کے لگے ہوئے، اور دستخط جو نے کیے ایک صفحے کے اندر دستخط ہے، جو اپنے لیے تواضع کے الفاظ، عاجزی اور مسکنت کے، اور لوگوں سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ اللہ اکبر۔ 56 سال ہندوستان پر برما اور رنگون سے کاشغر اور غزنی، کابل، زابل تک اورنگزیب کی حکومت محیط تھی۔ رحمان بابا کہتے ہیں سورج کی طرح اس کی روشنی پھیل گئی تھی، دن اور رات ایک جیسے تھا، کسی کو کسی جگہ کسی کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ اشعار میں شاعر کہتا ہے، اور دے اور نور اور پٹول ہند باندھے نظر، یہ ایک سورج تھا اور پورے ہندوستان پر اس کی شعاعیں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی روشنی میں سب لوگ امن و عزت محسوس کرتے تھے۔ مجال نہیں تھا کہ کوئی کسی کا ناخن کاٹ دیتا بغیر اجازت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان دیا تھا، قرآن شریف سے عشق عطا فرمایا تھا۔ رمضان شریف میں ہمارے بھائی لوگ قرآن شریف شوق سے سنتے ہیں، تراویح دیکھتے ہیں، حافظوں کا دورہ ہے، تو کہتے بچے کو حافظ بنا دوں گا، بنا لیتا ہے، پھر بچہ داڑھی مونڈتا ہے، پینٹ پتلون پہنتا ہے،
اور تمام حرام کاریاں کرتا ہے، اور ماں باپ اس کے مکمل نگران ہوتے ہیں، گناہوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ بھئی آپ نے بیٹے کو قرآن یاد کرایا یا بیٹے کے نام پر قرآن مجید کو گٹر لائن میں ڈالا ہے؟ یہ تو گٹر لائن بنا ہوا ہے، تو بدچلن بدفعل ہے، اس کو بچانا ذمہ داری کس کی ہے؟ کون آئے گا اس کے لیے؟ لڑکیوں کو یاد کرا لیتے ہیں، پھر فاسق فاجر اور بے دینوں کے ساتھ شادیاں کرا لیتے ہیں، کہتے جی ملتا نہیں لڑکا نہیں ملتا ہے تو لڑکی کو آگ میں ڈالنا ہے کیا؟ اتنی بڑی دولت قرآن شریف۔ جب آپ بچوں کو یاد کراتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یاد نہ کرائیں، اللہ اور توفیق دے، تو یہ دعا بھی پہلے دن سے کرے کہ یا اللہ مستقبل روشن کرے۔ اور جب آپ نے بیٹے کو قرآن شریف یاد کرانا ہے تو پھر اس کو دفتروں میں فاسق فاجر نہ بنائے، اور اس کو رشوت خور اور تمام گناہوں کا مرتکب ہونے سے بچانے کی بھی ذمہ داری ہے آپ کی۔ اور اچھی طرح کان کھول کے سنو، آپ سے قبر میں اس کا سوال ہوگا۔ ایک آیت جو بھول گیا تھا، پیغمبر کہتے ہیں بہت بری اور تباہی ہے، تو جو آپ پورا قرآن یاد کروا کے کچھ دنوں بعد دیکھو تو وہ داڑھی مونڈا ہوا ہے اور بال انگریزی بنائے ہوا ہے، ایسے جنٹل بنٹل، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی انگریزوں کے گھر سے نکلا ہے۔ آپ نے حافظوں کا قرآن کے حفظ کے ساتھ جو عقیدت ہے اس میں کیا جھوٹے ہیں آپ اس بچے پر ایسا ہاتھ رکھے، اس کو ایسا چلائے، اس کو ایسی تسلی دے کہ سارا جہان ایک طرف آپ دوسری طرف، آپ ہمارا سرمایہ ہے، ہم ساری جائیداد آپ کے نام کر دیں گے، مگر آپ قرآن کے خلاف قدم نہ اٹھائیں۔ اچھی طرح ماں باپ غور سے سنیں، اور جن کے بچوں نے یاد کیا ہے اور تباہ کار ہو گئے وہ برابر کے ساتھ جہنم جائیں گے، وہ بچ نہیں سکیں گے، وہ برابر کے شریک ہے۔ بچہ مجال نہیں ہے، باپ اس کو چڑی ہلا دے، یہ ایک ہی بیٹا ہے میرا، اتر کا خطرہ، مجال ہے آگے پیچھے ہو جائے، جو اپنا کام ہے اس میں سیدھا چلنا پڑے گا۔ ویو خشاتا اوگورا جیسے پلار نکل کے یگا کہا، اونٹ کو کہتے ہیں پیچھے دیکھ، جو تیرے باپ دادا کر رہے تھے اس کام میں اچھے لگو۔ بہت لوگوں نے سازشیں کی، بڑی باتیں اور بڑے خراب ماحولیات والے آ کے ملاقات کرتے، لیکن سبق مضبوط پڑھانا چاہیے۔ اور بہت کاموں کے لیے بہت لوگ ہیں، لیکن قرآن کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نے جن کو چنا ہے، وہ اللہ کے اس احسان کو اور اللہ کے اس انعام کا احترام کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ وہ نوکری نہ کرے، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجسٹریٹ نہ بنے، وہ ایڈوکیٹ نہ بنے، بہت تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ دفتر کتنے سال ہوگا، نوکری کی کتنی مدت ہے، تنخواہیں کب تک لی جائے گی، اور یہ وقت اور عمر کتنی ہے؟ یہ قرآن تو دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے، تو چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کے ترفر کے لیے، چہل پہل کے لیے قرآن جیسی دولت، قیامت کے دن سب سے بڑا شافع جو ہوگا وہ قرآن شریف ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہے گا کہ خدایا اس نے مجھے یاد کیا ہے اور میرے ساتھ محبت کی ہے، اس کو بھی بخش دے، اور جس کو یہ چاہے ان کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کہے گا کہ آپ ایسے 10 آدمی چن سکتے ہیں جن کے لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوا ہے، تو آپ اپنے ساتھ جنت لے چلیں۔ بعض بچے جو حفظ کرتے ہیں غصے ہو جاتے ہیں تو کبھی ماں کو کہتے ہیں نہیں بخشوں گا، کبھی باپ کو کہتے ہیں، تو ایک کو میں نے گلے سے پکڑا، کان سے کھینچا، ادھر ہو جاؤ۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ سورۃ فرقان کی وہ آیت اس کو پڑھوائی، وقال الرسول یا رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گیا خدایا ان قوم اتخذوا ذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا، ان کو تو پہلے ہی جہنم میں ڈالے۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ آپ کا نمبر پہلے لگ جائے، تو یہ یاد ہے کہاں یاد؟ ایسا نام کے حافظ ہوتے ہیں، نام کے حافظ سے کام نہیں چلے گا، کام کا حافظ چاہیے، نام کا ڈاکٹر۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پریکٹس نہیں کر رہا ہے، اور نام کا کوئی ایڈوکیٹ ہو سے خالی LLB کر چکا ہے اور خربوزے بیچ رہا ہو،
آپ اس سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، اس کو کیا پتا ہے، وہ تو سبزی منڈی میں آتا جاتا ہے۔ تو یہ حافظ ٹکاچار، یہ دین و دنیا کے لیے رسوائی و ذلت کا باعث ہے۔ پہلے اس کو لائن پہ رکھے اور ان کو کہے کہ اپنے مقام اور مرتبے میں بیدار رہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 10 نہیں 10,000 کو مغفرت نصیب فرمائے، ہم خوش ہوں گے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت یاد رکھنا، من اعرض عن ذکری، جس نے قرآن یاد کیا اور اس سے منہ موڑا، جس نے علم پڑھا اور اس کے مطابق نہیں چلا، فإن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، کبھی خوش نہیں رہے گا، ہمیشہ آفات میں گھرا ہوا ہوگا، ہر جگہ بے عزت ہوگا، ہر جگہ سے اس کو ٹھوکریں لگے گی۔ خدا کے ہاں سے وہ رابطہ ہے، پیٹکار میں آیا ہوا ہے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا خدایا آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، میری آنکھیں کہاں گئی؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، حق تعالیٰ کہے گا آپ کے پاس میری آیتیں آئی تھی، یا تو عالم بنے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، یا حافظ بنے تھے اور حفظ چھوڑ چکے تھے۔ قولان مشہوران لأہل التفسیر، دونوں قول تفسیر میں ہیں، دونوں جرائم پیش آئے اور دونوں کے ساتھ سخت ترین حساب ہوگا۔ توبہ توبہ خواہ توبہ، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آپ نے ہمارے قرآن شریف کی طرف پیٹ کی تھی اور آپ نے حفظ بلا دیا تھا اور علم کے مطابق نہیں چل رہے تھے، اس لیے ہم نے آپ کی آنکھیں اندھی کی، دنیا کی زندگی تنگ کر لی اور آج آپ کو نظر رحمت سے گراتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس مبارک رات میں آپ کو ڈرانا دھمکانا نہیں، آپ کو حقیقت کے آئینے میں دکھانا ہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم کو ایسا ہونا ہے، اور ہم کو اس کے خلاف جو چلنا ہے، اس سے نقصان پہنچے گا، اس سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے کامیابی کا راستہ قرآن شریف ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو ذلیل ہونے ہیں وہ بھی قرآن کے ذریعے ذلیل ہوں۔ صحیح مسلم میں عمر کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری و ترمذی میں ہے۔ ترمذی شریف فضائل قرآن کی ایک حدیث نے تو مجھے حیران کر دیا ہے، بالکل حیران اور بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ نے کہا، قدسی حدیث، من شغلہ القرآن عنی، جس کو قرآن نے مشغول کیا، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن یاد کر رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، اور یہ بخاری کا درس، یہ تفسیر، یہ وہ، حافظ صاحب ہر وقت قرآن، مغرب کے بعد درس بچوں کا، حافظان صاحبان بہت بڑا سرمایہ، فرمایا قرآن شریف نے اس کو مشغول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھ سے مانگنے کا اس کو موقع نہیں ہے، حافظ منزلیں پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت منزل پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت کیا فرماتے، جل جلالہ ام نوالہ، عز شانہ عظم برہانہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اوتی ہے خیر ما اوتی السائلین، مانگنے والوں کو جو میں دیتا رہتا ہوں، اس کو بغیر مانگے سب کچھ عطا کر لوں گا، سب کچھ عطا کر لوں گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ترمذی شریف فضائل قرآن کی آخری حدیث ہے، اسی پر فضائل قرآن مکمل ہوگا۔ حافظ صاحبان کان کھولے، یہ کسی عالم کی تحقیق نہیں ہے، یہ کسی فقی کا اجتہاد نہیں، یہ کسی ولی کی حسن ظن نہیں ہے، یہ کسی کی تخمین و اٹکل نہیں، یہ صرف خوشخبری نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اس وحی کے ذریعے بھی حضرت کو کہا کہ آپ نہیں، میرا کہے، میں کہتا ہوں، قرآن تو میرا ہے۔ قدسی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطہ ملک کے رسول اللہ سے اپنا اعلان کروائے۔ واسطہ ملک جس میں ہوتا ہے وہ پھر قرآن مجید کی آیات ہے، اور بغیر واسطہ ملک کے رسول اللہ کو وحی ہوتی ہے۔
قال اللہ، حضرت فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شغل عنہ القرآن عنی، جس کو قرآن شریف نے مجھ سے مشغول کیا. میں نے دور حدیث والوں کو کہا، پہلے تو کئی دن سوچا کہ کہوں یا نہیں، کہوں یا نہیں. بینک بابا کیوں؟ مست تھوڑی کرنے ہیں ان کو، ان کی رسی ڈھیلی نہیں کرنی ہے، کھینچ کے رکھنا ہے، کہیں نخرے میں نہ آئے. کہو جی ہم کو تو دیکھو اتنی بڑی حدیث آئی ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو حدیث شریف ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں ہے کہ ایک آدمی قرآن میں مشغول ہو جائے، قرآن ہی کا ہو جائے، قرآن اس کی زندگی بنے، قرآن کے علاوہ کوئی اور کام جانے ہی نہیں. میں نے کہا اس کو سمجھنا ضروری ہے. 8-10 دن مہینے بھر میں یہ پوچھتا رہا بھئی من شغل عنہ القرآن کا کیا معنی ہے؟ کوئی وہاں سے کہہ رہا ہے، کوئی وہاں سے کہہ رہا ہے. پھر میں ایک تشریح کرتا تھا، پھر کہتا تھا قرآن کا مشغول کیسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو آخر میں اب استاذ کی حیثیت سے ایک بات کرتا ہوں کہ قرآن کے مقابلے میں جو چیز آئے وہ صفر ہو جائے. تنخواہ آئی نہیں چاہیے، رشتہ آیا لعنت بھیجتے ہیں، کوئی اور لالچ عہدہ وزارت یا کوئی کوٹھی بنگلہ لمبا چوڑا پلاٹ مگر قرآن کے خلاف ہو رہا ہے تو لعنت، ایسے مال و دولت پر تو لعنت. میں نے کہا جب اس طرح ہم اور آپ ہوں گے، یہ پہلا والا کام بہت ضروری ہے. یہ بنیں گے تو آگے جو صلہ ہے وہ ملے گا کہ وہ ہوتی ہے خیر ما اوتی السائلین. اب مانگنے والوں کو جو میں نے دینا ہے وہ اس سے بہتر اس کو بغیر مانگے دوں. یا اللہ، اب راز بھی سمجھ میں آیا. لوگ کیوں طالب علموں سے کہتے ہیں آؤ ذرا قرآن شریف پڑھو؟ کیوں؟ یہ مشغول فی القرآن ہے، ان کو ساتھ دینے کا وعدہ ہوا ہے بغیر مانگے. اور آج ہمارے ہاں یہ قرآن شریف پڑھے، ہم کو کھانا پکا کے کھلاتے ہیں، ویسے پیسے بھی بانٹتے ہیں، وہی طالب ہے، کپڑے وپڑے اپنے ضروریات، ہمیں ثواب ملے گا، صدقہ خیرات بھی ہوتا ہے. ہمارے گھر پیغمبر کے مہمان آئے ہیں، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں. یہ ذہن سیٹ کا بنے، مالدار کا بنے، بنگلے والے کا بنے تو وہ بھی مشغول فی القرآن ہو رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا مذہبی سرمایہ اس شخص کے پاس ہے. ہمارے ڈاکٹر عبدالصمد عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، حیران، امریکہ سے MD اور جہان بھر کے دل کے ماہرین کا استاذ، اور ایسا استاذ کہ وہ بیان کرو دنگ رہ جائے گی. لیکن ایک دن کہنے لگے، ایک ساتھی کو سمجھائے کہ اللہ کے لیے سیدھے ہو جاؤ، مولویوں کے ساتھ جھگڑے نہیں کرو، کہیں قرآن خوانی کر کے تجھے بددعا نہ دے. سب لوگ بیٹھے، ایک آدمی نے کہا قرآن خوانی تو سب کر سکتے ہیں. کہا سب والی قرآن خوانی نہیں ہے، وہ تو گناہگار ہو رہا ہے، پتہ نہیں صبح نہایا بھی ہے یا نہیں، ایسے پینٹ پتلون پہن کے آگے بیٹھ گیا، سپارے اوپر نیچے سے گن رہا، اس کو کیا پتا ہے، ایک آیت پوری صحیح پڑھ نہیں پاتا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ جو طالب علم مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی پوری زندگی قرآن کے لیے وقف ہے. یہ جب سپارے اٹھا کے پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے جبکہ سب کچھ جانتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں. آج قرآن شریف پڑھنے لگے، کیا کر رہا ہے جی؟ قرآن شریف ختم ہو گیا، اب دعا مانگ رہے ہیں، کیا بھائی اللہ اس گھر میں برکت آئے، قیامت تک اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، شرارت نہیں ہوگی، سازش نہیں ہوگی، خدا اس کو مقدمے سے چھوڑا لے، یا اللہ اس کو بیٹا دے، یا اللہ اس کو عزت کی نوکری اور رشتہ دے. دعا مانگتے طالب لوگ، پوچھتے بھائی اس گھر میں ہم آئے، میں کھانا کھلایا، ٹھنڈی شربتیں پلائی، اب جیسے جیسے اکرام ہوگا دعا میں زور پیدا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا پھر دخل کو اگر قرآن خوانی نے چلی گیا اگر سے قرآن خوانی دا طالبان چے جمشی اور دئی قرآن ہوئے دیتا قرآن خوانی ہوئے. لا الہ الا اللہ. پڑھے امریکہ سے پوری دنیا ایشیا کا مقتدر ڈاکٹر، کوئی اسپتال ہارٹ کا اس کی نگرانی کے بغیر کامیاب نہیں، لیکن دل اس کا خالص طالب علموں کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہی طالبان چے قرآن شریف ہوئی، وہی دا سما قرآن خوانی دیکھا. سبحان اللہ و بحمدہ. میرے سامنے یہ بات ڈاکٹر صاحب نے اس انداز سے کہی
کہ میں جب وہاں سے آیا رات کے 11 بجے 11:30 بجے میں نے دفتر کے سامنے 30 طلباء جمع کیے، قرآن شریف پڑھوائے، اور ایک مسئلہ تھا بالکل ناممکن، صبح فجر کے وقت تک حل ہو گیا تھا۔ اللہ نے کیسے مبارک لوگ دنیا میں پیدا کیے۔ ڈاکٹر صاحب نے انگریزی پڑھی ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، فزیشین میں انتہا کو پہنچے ہوئے، خاندان اولیاء اور بزرگوں کا ہے، لیکن گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب لوگ ہیں، جیسے کہ ہماری کائنات میں کچھ بد نصیب ہے اور وہ صحیح طرح نہیں سمجھ پا رہا ہے، یا اللہ ان کو سمجھ نہیں دے رہا، یا اس سے وہ جھولیے نہیں بھر رہے۔ تو ختم قرآن تراویح میں اللہ نے نصیب فرمایا۔ بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی، آپ جتنا شوق سے بیٹھیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ بس اب دعا کریں گے۔ اصل دعائیں تو وہ ہے جو حافظ صاحب نے ماشاءاللہ 27 راتوں میں پورے قرآن میں مانگی، اعلیٰ ترین دعائیں جو قرآن کی ہے، اور زبردست دعائیں تو وہ ہے جو انہوں نے 12 رکعت میں ختم تراویح کر کے پھر 8 رکعت میں قرآن کی چنی ہوئی دعائیں ہر رکعت میں پڑھی۔ الحمدللہ صرف 2 جگہ رہ گئی تھی، اگر میں وتر پڑھاتا تو وہ پڑھتا، لیکن اس کو مجھ پہ رحم آیا کہ میرے والد بیمار ہے، مصروف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ صلاحیت بلند رکھے کہ میرے آرام اور راحت کا خیال رکھتا ہے۔ اور میں نے اس کے لیے جو سب سے بڑی دعا ادھر ادھر ہر جگہ کی، اور آپ سے بھی، ایک تو اس کی صحت کی دعا ہے کہ اللہ اس کو برے لوگوں سے، سازشوں سے بچائے، اور دوسرا یہ کہ ممبر اور محراب سے ایسی محبت و عقیدت رکھے جیسے اس فقیر کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ۔ بس یہی سلطنت بھی ہے، یہی دونوں جہان کی خیر بھی ہے، یہ جنت الفردوس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ان کے لیے مبارک کرے اور سازگار بنائے، اور عزیزم کو اس کی تمام کمالات، اوصاف جمیلہ، خصال حمیدہ عطا فرمائے۔ آپ میرے دینی رشتے سے بھائی ہیں، مجھ پر دینی رشتے کا اعتماد بھی کرتے ہیں، اور مجھے اپنے رہنما، امام اور خطیب بھی مانتے ہیں، اور میں نے تو آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کی، رات کی تقریر بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ ہمارا سرمایہ اور زبردست سلطنت اور دولت وہ آپ حضرات کی دعائیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مفتیوں کے استاذ وہ عوام سے کہہ رہے، عوام نہیں ہے، سرمایہ ہے۔ عوام کیا مطلب؟ حضرت عمر کچھ بھی ہے، پیغمبر نہیں ہے، اور جب عمرے کے لیے جانے لگے حضرت سے کہا حضرت عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے کہا ضرور۔ وَلَا تَنْسَانَا عَنْ دُعَائِكَ يَا أُخَيَّ، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھو۔ اور عثمان و علی کو کہا کہ شاید تمہیں اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے، ماں کی خدمت کی وجہ سے آ نہ سکا۔ بعض مائیں بڑی چچڑ ہوتی، جانے نہیں دیتی، وہ ایسی ماں تھی کہ اویس 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 اویس، اس کا نام غنیمان ہے۔ اویس اس لیے کہلایا کہ خدمت سے رہ گیا، اگر ملاقات ہو جائے تو دعاؤں کی درخواست کرو۔ کہ شخص اویس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ پایا، اللہ چاہتا تو صحابی بن جاتا، لیکن ماں کی خدمت میں ایسا مگن رہا، ایسا ڈوبا رہا، حضرت فوت ہو گئے اور اس کو پتہ نہیں چلا۔ وہ نہیں، ہر روز کہتا تھا آج جاؤں گا، امی آج جانا ہے، جی ٹھیک ہے، پھر کہتی تھی صبر کرو آج بہت طبیعت خراب ہے، بوڑھی باڑی عورت تھی غریب۔ یہ دونوں جب چلے گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بھی تھے، تو خلافت عثمان ہے، یہ صحیح ہے۔ تو وہ شخص مل گیا ان کو، اس کو کہا، اس نے کہا میں تو چرواہا ہوں، بیڑ بکری، مجھے کیا پتہ ہے کیا کہ باتیں کرتے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہے، اخیر الزمان نبی جو آئے تھے۔ کہا کیوں چلے گئے؟ کہا ہاں بس زمین پر بیٹھ گئے، ہزاروں قطار رویا، بہت ہو گیا، وہی امی مجھے جانے نہیں دے رہی تھی، وہی امی مجھے چھوڑتی ہوئی۔ اور کیا کہا ہے میرے بارے میں؟ کہا دعا کی درخواست کی، یا اللہ کس کے لیے؟ کہا امت کے لیے۔ یا اللہ اس قبیلے کی جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں،
اس کے برابر امت محمدیہ بخش. اس قبیلے کی جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے جسم پر کسی جگہ 800 بھیڑ بکریاں، 80,000 تک بھیڑ بکریاں ابو العباس مبرد نے کامل میں نقل کیے. کہا یہ تمام کی اس طرح دعا کرتا تھا. کہتے وہ جب دعا مانگتا تھا آسمان سارے ہل رہے تھے. اور پوری زندگی میں اس نے اس سے بڑی دعا نہیں مانگی. دعا مانگ 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 کے اتنا تک گیا کہ زمین پر گر گیا. محدثین نے لکھا ہے کہ تفصیلی دعائیں مانگنا چاہیے. ہم تو کمزور ہے، بیمار ہے، تھوڑی سی دیر میں ہاتھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگوں پر حیران ہوتا ہو ایسا گولی کی طرح بھاگتے. آرام سے بیٹھو. یہی زندگی اللہ نے دی ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی قیمتی اور بیش بہا ہے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خوب دعائیں مانگنا چاہیے اور خوب تفصیل سے دعائیں مانگو. کم از کم جو سنت دعائیں ہیں وہ تو مانگنا چاہیے. تو بڑے چھوٹوں سے کہہ سکتے ہیں، نبی امت سے کہہ رہے ہیں. ایک ایسے شخص سے بھی کہا ہے جو صحابی بھی نہیں بن سکا اور اس وجہ سے غریب اویس کہلایا، یعنی صحبت نبی سے محروم آدمی، لیکن دوسرے اطراف سے بڑا متبع تھا، بڑا عابد زاہد تھا اور بڑا اولیاء اللہ تھا. یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر موقع ملا تو میری امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کریں تاکہ قیامت کے دن مجھے شفاعت میں آسانی ہو جائے، یہ لوگ رہ نہ جائیں گے. الحمدللہ یا رب العالمین. اللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ ارب و کرب و درود و سلام نازل فرمائے. صحابہ و تابعین، فقہاء و مجتہدین، محدثین و مفسرین، علماء و اولیاء، ہمارے سلاسل کے اکابر، علماء دہلی، ہندوستان، دیوبند اور ہمارے مشائخ و اساتذہ سب کی قبر نور سے بھر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری رمضان شریف روزے تراویح، اعتکاف، تلاوت، دعا اور گفتگو برائے رضا الہی قبول فرمائے. عزیزم محمد انور شاہ کو بہترین صلاحیتوں سے سرشار رکھے اور اس پھولوں سے بری ہوئی ٹہنی کو اللہ ہر خزان سے بچائے اور اس شیرین پھل کو اللہ تلخی سے محفوظ فرمائے اور اس شان ورشا کی یادوں کے ایک تسلسل کو اللہ اس رنگ اور ڈھنگ میں ایک یادگار بنائے اور ان جیسے عظیم محدث حافظ الاسانید والرجال، ان جیسے مفسر حافظ الروایات والدرایات، ان جیسے فقیہ تمام مدارک مجتہدین کے احفظ و اتقن، تقوی اور ورع میں بے مثال، تقوی اور ورع میں بے مثال. استاد محترم مولانا حسین احمد مدنی سے ہمارے مولانا یوسف بنوری استاد محترم وہ ہے، نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کے ساتھ پڑھتے تھے؟ کہا نہیں، ہمارے ساتھ تو نہیں پڑھتے تھے. کہا آپ تو ایک ساتھ دورہ کر چکے. کہا شاہ صاحب نہیں تھے، انور شاہ کے نام پر ایک فرشتہ ہماری جماعت میں بیٹھتا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے اچھی خصلتیں ہم سب کی اولاد کو عطا فرمائے. اللہ بروں کو بھی نیک بنائے. اللہ فاسق فاجروں کو توبہ طائب کر لے. اللہ دور والوں کو قریب لے آئے. اللہ دشمنوں کو دوست بنائے، مخالفوں کو معتقد بنائے، موافق بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ صاحب قاری محی الدین کے بھی منازل بلند فرمائے اور ان کو بھی کامل و اکمل صحت شفا عطا فرمائے. عاجز و فقیر کو بھی اللہ کامل صحت شفا دے. اور جتنے ہمارے محسنین گزرے ہیں، ادارے کی دیکھ بھال کرنے والے، تعاون کرنے والے فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبریں جنت بنائے. اور اللہ تعالیٰ جو موجودہ معاونین ہیں، محسنین ہیں، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، خیرات و حسنات قبول فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، اولاد نیک صالح بنائے، کام کاج میں خوب برکتیں ڈالے اور وقت کی آلودگی سے، شہری برے حالات سے، دہشت اور وحشت سے، بد انتظامی سے اور بد حفاظتی سے، اپنے اور پرائے کے فتنوں سے، شر سے، شرارتوں سے، مفسدوں سے، فتینوں سے اور
ناکارہ لوگوں کے ناکارہ پن سے اللہ ہمارے ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے ادارے، ہمارے مسلک، ہمارے عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ معتکفین کا اعتکاف اللہ حسین جمیل بنائے، تقوی اور ورع سے لبریز فرمائے، اور ان کو اللہ آئندہ زندگی میں قبول فرمائے، اور اعتکاف سے اٹھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین باصلاحیت نمازی، حلال و حرام کا فرق کرنے والا، گناہوں سے بچنے والے بنائے۔ جنہوں نے اتنے اہتمام سے رمضان شریف کے روزے رکھے اللہ تکمیل فرمائے، اور جنہوں نے تراویح پڑھی اللہ ان کو بقیہ ایام میں بھی خیر سے آنے کی توفیق دے، بلکہ اس کے بعد بھی پکے نمازی باجماعت کے پابند ہو۔ یہ بہت بد نصیبی ہے کہ ختم قرآن کے ساتھ بعض لوگ سمجھے کہ بس ہم فارغ ہو گئے۔ یہ تو 2 سنتیں، ایک 20 رکعت تراویح، وہ تو 30 رمضان تک ہے، اور دوسری ختم قرآن۔ ایسی صورت میں صرف ختم قرآن کافی نہیں، وہ تو ایک سنت ادا ہوئی۔ 30 روزے تک اگر نصیب ہوا تو تراویح پڑھنا ہر رات سنت موقدہ ہے، اس میں غفلت ناجائز اور گزشتہ نیکیوں کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہماری نیکیاں محفوظ فرمائے، مزید بڑھائے، اور ہلاکت سے اور تباہی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہگاروں کے گناہ معاف فرمائے اور ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے۔ ایک بزرگ حاجیانی خاتون نے آج سینکڑوں کی تعداد میں طلب عزیز کے اکرام میں بکروں کے ٹرک بھیجے، اور انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ آپ اللہ ان کا صدقہ قبول فرمائے، خیرات قبول فرمائے، بلا و آفات سے دوری نصیب فرمائے۔ وہ جن ڈراؤنے خواب اور حالات سے خوفزدہ ہے اللہ مزید کبھی پریشان نہ ہونے دے، اور اللہ اس صدقے و خیرات کو تیر بہدف بنائے۔ اور ایسے جتنے لوگوں نے ادارے کا تعاون کیا اور کرتے ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے اور ان کی خیرات و حسنات قبول فرمائے۔ شہر کی آلودگیوں کو جلدی پاک صاف فرمائے، باقاعدہ امن، قیام، سکون و قرار کے اسباب پیدا فرمائے، پورے عالم کے مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائے۔ عرب ممالک میں جو امریکہ شرارت کر رہا ہے امریکہ ناکام ہو جائے، اسرائیل تس نس ہو جائے، بیت المقدس آزاد ہو جائے، وہاں کے مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہو جائے، حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایمان و اعمال کے ساتھ حج، عمرے و زیارات کے لیے بار بار جانا آسان فرمائے۔ احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات جامع مسجد امام ابو یوسف، جامع عثمان اور مسجد طاہر اور نوری آباد کے عزائم اور انتظام و انصرام اللہ قائم دائم رکھے اور ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اور سامنے عمارت میں جو الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن اسکول کا افتتاح تعطیلات ختم ہوتے ہی ہونے والا ہے، اللہ اس کو احسن تعلیم کا مرکز بنائے، احسن تربیت کی آماجگاہ بنائے، اور نونہالان قوم کے سرمایہ جو علمی اخلاق، علمی تعلیم و تربیت ہے، جس طرح علم، تفسیر، حدیث یہاں سے جاری ہے، اللہ ان کے تعلیم و تربیت کے چشمے جاری کرے۔ برادر عزیز منصور بھائی، مزمل، جنید، ان سب کو اللہ خوب توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نیک بندے اس کی صحیح دیکھ بھال کرے، اور جنید کی چستی ہو اور اس کا نیند کم ہو جائے، اور مزمل بھائی جیسے ایک لائق باپ بیٹوں کی نگرانی کرتے، اس طرح جو علم تعلیم مجھ سے پا چکا ہے اس کے مطابق بیٹوں کو صراط مستقیم بھی چلائے۔ وہ سب نیک ہے اور صالح ہے، لیکن کاشن کی ضرورت ہے، اور ہر شخص محتاج ہے کہ وہ نماز میں کہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم یہی ہے۔ جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں، ہمارے بھائی صبح سرحد سے آئے ہیں، اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی صاحبان کچھ بیماران بھی ہے۔ ایک ننھی سی نواسی میری، اچانک اس کے چہرے پر کچھ لکوے کے آثار ہوئے، اب خاصی بہتر ہے آپ کی دعا سے، لیکن مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور یا اللہ تمام نمازی حضرات اور محلے پر رحمتوں کی بارشیں برسا، جہاں کہیں کوئی بیمار ہے اللہ صحت شفا دے،
اور یا اللہ جہاں کوئی انتقال ایمان پر کر چکا ہے جنت عطا فرمائے. ہمارے بلال ہے اور بیٹی ہے آمنہ اور حمزہ ہے، یہاں محمد ہارون رضینہ حسینہ ہے. اللہ ان سب کو سر بلند رکھے اور اللہ ان کا مستقبل روشن فرمائے. محمد انور شاہ کی بڑی بہنیں ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں دو، اللہ ان کا مستقبل گل گلزار بنائے. محمد انور شاہ کی والدہ صاحبہ کی صحت بھی قائم رکھے، کوئی پریشان رہتی ہے، فکر مند رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ محمد انور شاہ اور ان کی تمام بہنوں کی خوشیاں مجھے اور گھر والوں کو اور آپ حضرات کو اور ہمارے دوستوں کو نصیب فرمائے. اور آنے والے ایام میں عزیزم کی رخصتی بھی ہے، اللہ اس میں شیرینی اور چاشنی ڈالے اور اس کو اللہ خوشگوار و پائیدار بنائے. اور اس سال اس کا تخصص بھی ہے فقہ میں، افتاء میں PhD، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مثالی ہوگی اور اس سے بھی ان کو بہت ہی علم کی بہاریں ملے گی اور بہت دور تک مطالعہ کرے گا. اللہ نصیب فرمائے. ہمارے باہر ملکوں میں فرید بھائی ہے، ان کا سارا گھرانہ ہے، وہ ہم وقت متوجہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہمارے منصور کے چھوٹے بھائی ہے سہیل، اللہ اسے بھی خوش و خرم رکھے اور ادارے سے لگائے رکھے اور ان کی بچیوں کا بھی مستقبل خوشگوار و پائیدار ہو. اور جتنے بھی ہمارے یوسف بھائی ہے اور یہاں بہت سارے احباب ہیں، سب کے نام لینے سے میں قاصر ہوں اور نام نہیں لیتا ہوں. ان کا کام اور ان کا مقام اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ یہ جتنے بھی دعا کا حق رکھتے ہیں، موجود بھی ہے، جو موجود نہ بھی ہے، اللہ ان کو شامل اجر و ثواب فرمائے. اور آج مبارک رات میں جو آپ خیر و برکت نازل فرما رہے ہیں، ان مبارک راتوں میں جو زبردست قسم کے انعامات آپ فرماتے ہیں، وہ ہمارے سب حاضرین و غائبین کو نصیب فرمائے. ہمارے کمال باسط ہے، ان کا سارا گھرانہ ہے، عتیق بھائی ہے، کاشف ہے، تفسیری لوگوں کو ایسے مہمانوں کی طرح پالا اور مہمانوں کی طرح رخصت کیا. اللہ ان کے دونوں جہان سر بلند فرمائے اور اللہ ان کے ہر ادا اور ہر آن قبول فرمائے اور ان کے بال بچوں کو ہمیشہ کے لیے باغ و بہار رکھے. نمازی حضرات بھی دست تعاون رکھتے ہیں، اللہ اور ہمت توفیق عطا فرمائے. اور جتنے معتکفین ہیں قدیم اور جدید اور جتنے بزرگ ہیں اور نوجوان نونہال ہے، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ امن سے رہے، خوش و خرم رہے، اعتکاف بھی خیر سے تکمیل کو پہنچے، اس کے تمام فوائد و برکات ثمرات عطا ہو، روزے و تراویح بھی بخیر و عافیت مکمل ہو اور اس کے عمدہ برکات نصیب ہو. اور آنے والے ایام میں رمضان کے ساتھ ہی جو عید متصل ہے اور اس کے بعد اللہ عید سعید بنائے، خوشیوں کا ماوا و مرجع بنائے. اور جتنے حضرات ہیں زندہ، اللہ ان کو توفیق کی ہدایت دے، جو فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر و ایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ بوقت مرگ کلمہ نصیب فرمائے اور قبر جنت کا باغ بنائے. حشر و نشر کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینے نصیب فرمائے. اور آپ کے ہمراہ جمیع انبیاء و مرسلین، اپنے اعزاء اقرباء و محبوبین، منقادین اور مخلصین کے ساتھ جنت الفردوس اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے. اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. پاکستان کو ظالموں سے چھڑا لے اور نیٹو اور ڈرون اللہ روکے نہ، حتی مسلمانوں کے تباہ کار امریکہ کو اللہ جلدی تباہ فرمائے. وہاں کے مسلمان مساجد اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور شہری بدمزگی ختم فرمائے. ہر طرح امن، سکون، عزت اور راحت پیدا فرمائے.
چاروں صوبوں کے چپے چپے میں اللہ امن قائم کرے، خوشیاں و بہاریں قائم فرمائے، اور جتنی دعائیں انبیاء و مرسلین نے مانگی، اولیاء و متقین نے مانگی، خاتم النبیین نے مانگی، ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جتنی بلا و آفات سے، آحات سے، اسقام سے، امراض سے، سوئی آثار الجن والانس سے، نفس و شیطان کے حملات سے، شدائد و مصائب اور تباہکاریوں سے انبیاء و مرسلین نے، اولیاء و متقین نے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے، آل و اولاد قیامت تک خیر الرجال ہو، نسل و نسب میں بہترین لوگ پیدا ہو، ہر جگہ اللہ نیک لوگوں کو عزت غلبہ عطا فرمائے، اور تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے حضرات خواہش بھی رکھتے ہیں، بہت ویسے شوقین ہوتے کہ ہمارا نام نہیں آیا، جن کا نام نہیں آیا ان کے لیے 100 گنا دعائیں اور رحمت اللہ ان پر نازل فرمائے، اور ان کے دل، دماغ اور آنکھیں ٹھنڈی فرمائے، جو ان کی مرادیں عطا ہو، جو دعائیں قبول ہو، جو پریشانی و صدمے اللہ بلا اور مصیبت ہمیشہ دور فرمائے، عاجز فقیر کو خیر کی توفیق دے، باقاعدہ ابدی سرمدی صحت شفا عطا فرمائے، حدیث، تفسیر، افتاء، تمام اداروں کی دیکھ بھال، انتظام و انصراف بما صالح اور نیک اور امین ساتھیوں کے قیامت تک اور بہت دیر تک اللہ سلامت رکھے، چشمہ فیضان جاری ساری رہے، اور جتنے بھی حاضرین و غائبین ہیں سب کی دعائیں قبول ہو، اللہ مبارک رات ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے حق میں تیر بہدف بنائے، اور اللہ لیلۃ القدر کے مقامات اور مرتبے ہمیں نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کے خوش رنگیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه